الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے مریض کے لیے کیا نصیحت کرنی چاہیے۔ مریض کے پاس جائیں، اس کے پاس کس چیز کی تلقین کریں، کون سی نصیحت کریں، بہت اہم یہ موضوع ہے۔ آپ نے یہ ویڈیو مکمل سننی ہے، انشاءاللہ آپ جان جائیں گے کہ مریض کے پاس جائیں، اس کے پاس جا کر کیا کرنا چاہیے، ان کو کن الفاظ کے ساتھ نصیحت کرنی چاہیے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک یہودی لڑکا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہوا، آقا علیہ السلام اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے سر کے پاس آقا تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اے لڑکے، اسلام قبول کر لو۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کا باپ جو قریبی بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے لڑکے سے کہنے لگا، بیٹا، ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان لو۔ اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا۔ آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے اس لڑکے کو جہنم سے بچا لیا۔ تو آقا نے ایسی نصیحت کی کہ اس کو اسلام کے اندر داخل کر دیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچا کر اس کو جنتی بنا دیا۔ تو ناظرین، دیکھا کہ کسی مریض کو اس وقت جب نصیحت کرتے ہیں اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تو دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، عربی الفاظ آپ سماعت فرمائیں گے، اللہم اشفی سعدن، اللہم اشفی سعدن، اللہم اشفی سعدن۔ 3 بار یہ دعا آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ سعد کو شفا دے، اے اللہ سعد کو شفا دے، اے اللہ سعد کو شفا دے۔ جب مریض کے پاس جائیں اس کے لیے شفا کی دعا کریں، اس کے لیے صحت و تندرستی کی دعا کریں، تو یہ بھی آداب میں شامل ہے اور اس طرح اس کے ساتھ اس مریض کو فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ نعمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے اپنے جسم میں درد کی شکایت کی۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرے جسم میں درد ہے، اس کی کوئی دوا کر دیں، اس کے لیے دم کر دیں یا اس کے لیے کوئی علاج کر دیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جسم کے اس حصے پر ہاتھ رکھو جہاں پہ درد ہے۔ تو انہوں نے اس جسم کے حصے پر ہاتھ رکھا جہاں پہ درد تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ انہوں نے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھی۔ اسی طرح پھر آقا نے فرمایا 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو۔ یہ دعا میں عربی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، تو آپ اس کو بار بار جب سنیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اگر یاد نہ ہو تو ویڈیو سے آپ سن کر یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ جسم کے جس حصے پہ درد ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ کر اللہ شفا عطا فرمائے گا، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی جسم میں درد ہے تو وہاں پہ آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت کے ساتھ اس شر سے میں پناہ چاہتا ہوں جسے میں پا رہا ہوں اور جس کا مجھے ڈر ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث مبارکہ روایت فرماتے ہیں بخاری شریف میں، نبی کریم علیہ السلام ایک عرابی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے کر جاتے تو فرماتے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہ کر، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ تو اس انداز میں آقا ان کو نصیحت فرما دیتے، حوصلہ افزائی کرتے۔ مریض کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ اگر اللہ نے تجھے بیماری دی ہے، تجھے بخار ہو گیا ہے، تو اس بخار سے تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے، تمہارے جتنے بھی سیئات ہیں، تمہاری خطائیں ہیں، وہ صاف ہو جائیں گی۔ مریض کو حوصلہ ہوگا۔ اس انداز میں آپ مریض کے ساتھ
یہ بات بھی عرض کر سکتے ہیں۔ ناظرین، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جب ایک مریض ہے، اگر وہ قریب المرگ ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے، تو اس وقت وہ زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں۔ آخری کلمات جب یہ ہوں گے تو اسے جنت نصیب ہو جائے گی۔ تو آپ کسی کے پاس جا کر یہ نصیحت بھی کر سکتے ہیں کہ کلمہ شریف پڑھ، جس طرح دوسری حدیث مبارکہ میں آقا نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کرو۔ جب اپنے مریض کے پاس جاؤ اسے یہ تلقین کرو کہ کلمہ شریف پڑھ، لا الہ الا اللہ اپنی زبان پہ جاری کر، تو اسے تلقین کرو۔ تو ناظرین، یہ بھی بہت بہترین نصیحت ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر آپ یہ اس کو نصیحت کریں جب وہ کلمہ پڑھے گا، اور انشاءاللہ جب اس کے یہ آخری الفاظ ہوں گے، آخری الفاظ کلمہ اس نے پڑھا ہوگا، اپنی زندگی کے آخری یہ الفاظ، تو اسے اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ ناظرین، یہ سب نصیحتیں تھیں، اور مریض کے پاس جا کر کیا کرنا چاہیے اس کا ایک طریقہ کار تھا جو آپ نے سماعت کیا۔ مریض کے پاس جائیں، ان باتوں پہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا اور مریض کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ خالق کائنات ہمیں اسی طرح مریض کے پاس جا کر عیادت کرنے اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ کے مطابق نصیحت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبیین۔